السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باواز بلند۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کیوں کروانا چاہتی ہے، سینٹ کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل کون سا ایوان بالا ہے، اور سینٹ کے انتخابات کے متعلق بہت سی ایسی معلومات جو شاید اس سے پہلے آپ کے علم میں نہ ہو، آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی مزید معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون ساز حیثیت کا حامل ہوتا ہے، جو حکومت کو کسی بھی حوالہ سے معاونت فراہم کرتا ہے۔ اس لیے آج بھی کئی ممالک میں سینٹ کو ایوان زیریں پر سبقت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے ایوان بالا موجود ہیں، تاہم تاریخی طور پر روم کا ایوان بالا تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کل سینٹ کے انتخابات قریب آ رہے ہیں، اگلے 2 ماہ میں سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہارس ٹریڈنگ یعنی شو آف ہینڈز یا سیکرٹ بیلٹنگ جیسی اصطلاحات زبان زد عام ہوں گی۔ چونکہ تحریک انصاف کے منشور کے مطابق شفاف انتخابات کروانا بھی شامل ہے، اس لیے حکومت نے شو آف ہینڈز یعنی ہاتھ کھڑے کر کے سینٹ الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا، جبکہ عمران خان بھی سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ سے کرانے میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایوان بالا یعنی سینٹ کے اجزائے ترکیبی کچھ یوں ہیں کہ 140 سینیٹرز کے اس ایوان میں چاروں صوبوں میں سے 23 ارکان شامل ہوتے ہیں۔ فاٹا سے 8 مجموعی ارکان سینٹ کا حصہ ہیں، جبکہ اسلام آباد سے کل 4 ارکان ہیں۔ سینیٹرز کی آئینی مدت 6 برس ہوتی ہے، اور ہر 3 برس بعد سینٹ کے آدھے ارکان اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آدھے ارکان نئے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اس 52 نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سندھ اور پنجاب سے 12 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 سینیٹرز منتخب ہوں گے، جبکہ فاٹا سے 4 اور اسلام آباد سے 2 ارکان ایوان بالا کا حصہ بنیں گے۔ اگر ہم سابقہ سینٹ الیکشن کو دیکھیں تو ناظرین یہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گزشتہ سینٹ کے انتخابات میں کون سوچ سکتا تھا کہ سینٹ میں 64 کی تعداد رکھنے والی اپوزیشن جماعت اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لائے گی تو وہ ناکام ہو جائے گی۔ کیسے صرف 36 ووٹوں والی حکمران جماعت اس کا مقابلہ کر پائے گی؟ کہاں 64 اور کہاں 36؟ ان کی سرگوشی کے لیے صرف 53 ووٹ چاہیے تھے، مگر پھر چشم زدن نے دیکھا کہ تاریخ رقم ہوئی کہ وہ 64 افراد جو ہاتھ کھڑا کر کے اپنے ووٹ کی طاقت کا اظہار کر رہے تھے، جب خفیہ رائے شماری کے لیے پہنچے تو ان کے ووٹ اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ حکومت کے 36 ووٹ بڑھ کر 45 ہو گئے اور اپوزیشن کے 64 ووٹ کم ہو کر 50 رہ گئے۔ 5 ارکان پارلیمنٹ کی مت ایسی ماری گئی کہ وہ 2 ٹھپے لگا کر ووٹ کو درست طریقہ سے طے بھی نہیں کر سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سینٹ انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلی نشستوں کی نشست جیتنے کے لیے فی سیٹ 30-35 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں الیکشن لڑنا کسی غریب آدمی کے بس کا کام ہی نہیں ہے، مگر اب بولی کروڑوں سے اربوں تک لگی ہوئی ہے۔ سینٹ کے انتخابات میں فاٹا کی ایک سیٹ کی بولی 2.5 سے 3 ارب تک پہنچ چکی ہے، اور لیکن اگر اس کے آگے کوئی پل نہ باندھا گیا تو اس میں لازماً مزید اضافہ بھی ہو کر رہے گا۔ اور میری ناقص رائے کے مطابق حکومت نے شو آف ہینڈز کے ذریعے سینیٹرز کو منتخب کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے تو شاید ہارس ٹریڈنگ کم ہو جائے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ سینٹ ایسا ادارہ سمجھا جاتا ہے جہاں سمجھدار اور ذہین لوگ بیٹھا کرتے ہیں، لیکن اب سینیٹرز اشرافیہ بنتی ہے جو اربوں روپے خرچ کر کے بھی سینیٹرز بننے کے لیے تیار رہتی ہے، یعنی جن کی جیب میں پیسہ ہے وہ ایوان بالا میں آ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ رک جائے گی؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ میں سینیٹر پارٹی لیڈر کو خریدنے کے ساتھ ساتھ ہر صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین سے رابطہ کرتا ہے اور اس کا ووٹ خریدتا ہے، جس کے لیے اسے بے بہا پیسہ لوٹانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اب اگر شو آف ہینڈز کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اس سے یقیناً ہر ایک صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کی اہمیت کم ہو جائے گی،
مگر پارٹی سربراہ کا ریٹ کئی گنا بڑھ جائے گا، یعنی پھر بھی پارٹی سربراہ فائدے میں ہی ہوگا۔ یعنی یہ پارٹی لیڈر جسے چاہے سینٹ کی سیٹ کے لیے کھڑا کر دے تو پارٹی کے اراکین اس کو ووٹ دینے کے پابند ہوں گے، اس لیے پارٹی سربراہ خود لینڈ لارڈ کو نامزد کر دے یا اپنے ذاتی گارڈ کو کسی کو بھی نامزد کر دے۔ لہٰذا قابل لوگوں کے اوپر نہ آنے کی وجہ سے ہی ہمارے ہاں کوئی تگڑا قسم کا تھنک ٹینک نہیں بن سکا، چونکہ پارٹی سربراہ کو بھی لالچ ہوتا ہے کہ اسے پارٹی فنڈ کے نام پر اچھا خاصا مال مل رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے قابل لوگوں سے زیادہ اشرافیہ پسند ہوتی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے تحریک انصاف کا جو فارمولہ ہے شو آف ہینڈز والا، یہ بہت اچھا عمل تو نہیں مگر برا بھی نہیں، کیونکہ اس عمل کے بعد پارٹیوں کو اندرونی طور پر ایسا نظام لانا پڑے گا کہ کوئی بھی پارٹی سربراہ کسی کو سینیٹر نامزد کرنے سے پہلے پارلیمانی کمیٹی سے اجازت لے گا۔ ایسا کرنے سے فرد واحد اپنے فیصلے مسلط کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اور رہی بات شو آف ہینڈز کی، تو ووٹنگ کا یہ طریقہ کار دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے۔ امریکہ الیکٹورل کالج بھی اپنے صدر کو ایسے ہی منتخب کرتا ہے۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں بھی اکثر یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے پارٹی کا ووٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ کار مناسب تو نہیں، کیونکہ اس سے ووٹ کا تقدس پامال ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح کی جمہوریت ہے یہ اس کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نومولود جمہوریت کے عہدیداران بھی نومولود ہی ہوتے ہیں جو جلدی بک جاتے ہیں، جو جلد اپنا جھکاؤ تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم بطور سیاستدان پختہ ہو چکے ہیں یا ایک دوسرے کی عزت کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر اوپن بیلٹنگ کی بجائے خفیہ رائے شماری کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ پاکستان میں الیکشن کا اعتبار مشینوں سے نہیں، انسانوں کی نیتوں سے ہوتا ہے۔ اگر نظام کرپٹ ہو تو مشینیں بھی کرپٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر انتخابی نظام کا اعتبار قائم کرنا ہے تو ان ملکوں سے سیکھیں جن کے ہاں انتخابات پر کوئی مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ شو آف ہینڈز یا ای ووٹنگ سے اعتبار قائم نہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سینیٹ انتخابات کے بارے میں وہ معلومات بتائیں آج سے پہلے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی۔ تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔